عمران خان کے سابق دست راست اون چودھری نے اپنے سابقہ کپتان پر سنگین ترین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی اور ان کی فرنٹ پرسن فرح گوگی خان صاحب کی رضامندی سے کرپشن کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کو بنی گالہ کے مکینوں کو خواب آتا تھا اور صبح نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ گھر پہنچ جاتا تھا۔ جیو ٹی وی کے لیے سلیم صافی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے اون چودھری نے سوال کیا کہ پنجاب میں بزدار کے ہاتھوں کون سے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا پرسنل سیکرٹری کی پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوئی؟ چیف انجینئر تک تو پیسے دے کر لگتے رہے۔ یہ تو ہوتا رہا ہے اس صوبے میں عمران خان کے وسیم اکرم پلس کے ہاتھوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں عمران ان سب کاموں سے لا علم ہے؟ عمران کی دوسری اور تیسری شادیوں میں بطور گواہ نکاح ناموں پر دستخط کرنے والے اون نے کہا، میں نے تحریک انصاف کے لیے بہت جدوجہد کی، لیکن مجھے اس کا صلہ یہ ملا کہ جب فتح قریب آئی تو مجھے دور کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران کے وزیر اعظم کا حلف لینے کے دن مجھے فون آیا کہ ایک خواب دیکھا گیا ہے جس کے مطابق میرا عمران کی تقریب حلف برداری میں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری وفاداریوں کے فیصلے ایسے خوابوں کی بنیاد پر ہی ہونے ہیں تو ہم ان فیصلوں سے دور ہی اچھے۔ جب اون سے پوچھا گیا کہ یہ خواب کیا عمران کی اہلیہ نے دیکھا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنی گالہ میں خواب کون دیکھتا ہے اور ان کی بنیاد پر فیصلے کون کرتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بشرا بی بی نے انہیں عمران سے دور کیوں کیا تو اون کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ وہ عمران کے وفادار تھے۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو عمران 3 سیکنڈ بھی بات اپنے پیٹ میں نہ رکھتے اور چارج شیٹ کر دیتے، لیکن مجھے اللہ نے بچایا تھا۔ پاکستانیوں کے ساتھ 3 سال سے زیادہ جو ظلم ہوا، اللہ نے مجھے اس میں حصہ دار بننے سے محفوظ رکھا، شاید اس لیے یہ ہوا۔ اون چودھری کے مطابق بشرا بی بی نے انہیں عمران سے دور اس لیے کیا کہ وہ ان کے منصوبوں میں رکاوٹ تھے۔ بعد میں سب نے دیکھا کہ جو لوٹ گینگ آیا اس نے پاکستان اور پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ اس میں کون لوگ شامل تھے؟ اون کا کہنا تھا کہ اس گینگ میں خاتون اول، ان کے دوست فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار شامل تھے۔ ان سب نے مل کر لوٹ مار کی۔ میں نے عمران خان کو 1 on 1 میٹنگ میں کہا کہ آپ نے ایک نااہل آدمی کو آدھے پاکستان کا مالک بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پنجاب کو عثمان بزدار نہیں، فرح گوگی اور احسن جمیل گجر چلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر پنجاب کابینہ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ میں نے عمران سے کہا کہ ہم نے جدوجہد اس لیے نہیں کی تھی کہ حکومت میں آ کر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی منڈیاں لگائیں اور مال بنائیں۔ جب پوچھا گیا کہ بشرا بی بی اور مانیکا خاندان کا لوٹ مار میں کیا کردار تھا تو اون چودھری نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پنجاب میں زبان زد عام ہے کہ کس کے کہنے پر صوبے میں تقرریاں اور تبادلے ہوتے تھے۔ رات کو خواب آتا تھا اور دن کو بیگ آ جاتا تھا اور اس کے فوری بعد فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ کیوں رہا۔ ان کے بقول عمران خان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پنجاب میں ذمہ داری دے رہا ہوں اور تم وہاں میری آنکھیں اور میرے کان ہوگے۔ تم مجھے تمام حقیقت بتانا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ مانیکا خاندان کے کردار بارے گفتگو کرتے ہوئے اون نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی لوٹ مار اور کرپشن عمران کے علم میں نہیں تھی۔ ڈی پی او اور ڈی سی سے لے کر نیچے تک ہر ٹرانسفر اور پوسٹنگ مانیکا خاندان کی مرضی سے ہوتی تھی اور مال اوپر تک جاتا تھا۔ مانیکا خاندان نے تو ایسے حکمرانی کی جیسے ان کے باپ کو وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے۔ سلیم صافی کے اس سوال پر کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے عمران خان کے نام پر بہت پیسہ بنایا، اون چودھری نے کہا کہ آپ میرے بھی اثاثے چیک کروا لیں، فرح گوگی کے بھی چیک کروا لیں اور عمران کے اثاثے بھی چیک کروا لیں، دیکھ لیں کس کے اثاثے پچھلے 4 برسوں میں بڑے ہیں اور کس کے کم ہوئے۔ الحمدللہ میں نے اس پارٹی میں پیسہ لگایا ہی ہوگا جتنی بھی میری حیثیت تھی، لیکن پارٹی سے کبھی 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ اون چودھری نے بتایا کہ عمران کو لوگ کان میں کہہ دیتے تھے کہ فلاں شخص غلط ہے لہٰذا اسے پارٹی سے نکال دو۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ فواد چودھری ضمنی الیکشن ہارے تو انہوں نے کچھ ٹویٹس کر دیں۔ لوگوں نے آ کر عمران کو وہ ٹویٹس دکھائیں تو موصوف نے کہا کہ ابھی نوٹیفیکیشن نکالو اور فواد چودھری کو پارٹی سے نکال دو۔ بقول اون میں حلفاً کہہ رہا ہوں فواد زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے جہانگیر ترین کو فون کیا اور کہا کہ فواد ایک اچھا سپوکس پرسن ہے، ہمیں اس کو نکال کر نقصان ہوگا۔ ترین نے اور میں نے عمران سے ملاقات کی اور پھر فواد کو بلا کر ملاقات کروائی۔ آج وہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں۔ ہم نے پارٹی کے لیے دل و جان سے کام کیا تھا، اس لیے نہیں کہ ایک دن کوئی خواب آئے گا اور ہمیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مجھ پر کرپشن کا الزام لگایا گیا، ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگایا گیا۔ عمران کی سوشل میڈیا کے ہاتھوں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ میں باتیں کھولنے پر آ گیا تو سوشل میڈیا والے تو آنکھیں اور کان بند کر کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ اون چودھری نے کپتان کے وسیم اکرم پلس کی جہالت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ عثمان بزدار نے ایک اجلاس میں گھنٹے کی پریزنٹیشن کے بعد پوچھا کہ نیسلے اور نیسپاک میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن ضائع کروا دی، آپ پہلے ہی پوچھ لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نے آدھے پاکستان پر ایک ایسا شخص وزیر اعلیٰ بنا کر لگایا جو ایک ڈمی تھا، جس نے LDA میں وہ کام دکھائے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ عمران کے اس دعوے پر بات کرتے ہوئے کہ انہیں امریکہ نے اقتدار سے نکلوایا، اون چودھری نے کہا کہ میرے پاس ایسے قومی راز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اس ملک کے لیے خاموش رہوں گا۔ عمران حکومت کو تو گود میں بٹھا کر لوری دی گئی۔ عمران خود ہی کی بات کرتے ہیں، وہ خود سے پوچھیں کہ ان کی حکومت کس نے بنوائی۔ آپ میرا منہ مت کھلوائیں گے تو میں بتا دوں گا کہ کس کا مینڈیٹ کس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ سلیم صافی نے اون چودھری سے پوچھا کہ عمران ذاتی حیثیت میں تو دیانتدار ہیں کہ نہیں۔ اس پر اون نے کہا کہ جب میں عمران کو آ کر حلفاً کہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کرپشن ہوتے دیکھی ہے اور میں گواہ ہوں اس چیز کا، لیکن وہ سننے کے باوجود الٹا مجھے پیچھے پھینک دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر لا علم رہنا چاہتے تھے اور حقیقت نہیں سننا چاہتے تھے۔ توشہ خانے کی حقیقت بارے سوال کا جواب دیتے ہوئے اون چودھری نے کہا کہ آپ بنی گالہ سے انعام نامی ملازم کو بلا کر پوچھیں، اس کے پاس تمام رسیدیں اور بل موجود ہیں توشہ خانے سے لی گئی چیزوں کی، جنہیں اونے پونے داموں خرید کر بھاری قیمت پر بیچا گیا۔ عبدالعلیم خان سے متعلق سوال پر اون نے کہا کہ وہ بے قصور تھے، انہیں صرف اس لیے اندر کروایا گیا کہ وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔